یہ جو ہمارے پیارے سیاستدان ہیں ان لوگوں نے جو سال 2023 میں انکم ٹیکس جمع کرایا اس کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں کہ وہ پولیس آفیسر جو 9 مئی کی تحقیقات کر رہا ہے اس نے استعفیٰ دے دیا ہے. بہت بڑی بات ہے. وہاں ہم نے دیکھا ایک وائٹ گاڑی ہے, پیچھے دور تک ٹریفک ہے, ویگو ڈالے ہیں, V8 ہے, وہ جو لینڈ کروزر کلچر ہوتا ہے طاقت کا مظاہرہ سڑک پر, سڑک میرے باپ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے, وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش بن شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا, کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. مارچ کی 14 تاریخ جمعے کا دن, میرا آپ سے آج کے دن یہ پہلا انٹریکشن ہے کہ استعفیٰ آیا رات گئے. استعفیٰ تھا سینئر پولیس آفیسر عمران کشور صاحب کا, اور اس استعفے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طوفان سا آ گیا کہ وہ پولیس آفیسر جو 9 مئی کی تحقیقات کر رہا ہے اس نے استعفیٰ دے دیا ہے. بہت بڑی بات ہے. اور استعفے میں اس نے جو چیزیں لکھ دی ہیں, شہباز گل صاحب کو میں دیکھ رہا تھا, یعنی وہ تو یہ بات کر رہے تھے کہ عمران کشور نے اپنا دل جگر نکال کر رکھ دیا, جو پریشر تھے, جو چیزیں تھی بتا دیا, 9 مئی کے غبارے سے ہوا نکل گئی, دیکھو کیا کیا ثابت ہو گیا. اس طرح کی باتیں جب شہباز گل صاحب کی اس ٹویٹ میں ان باتوں میں مجھے نظر آئیں تو میں نے کچھ دوستوں سے معلوم کیا. پولیس میں بھی کچھ دوست ہیں, اس کے علاوہ کچھ دوست جو پولیس کے معاملات پر کام کرتے ہیں ان سے معلوم کیا. تو جو چیزیں معلوم ہوئیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. عمران کشور صاحب کا جو استعفیٰ ہے, اس استعفے کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک پولیس والے نے استعفیٰ دیتے وقت اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو پریشر ہیں ان کے حوالے سے اپنے ڈپارٹمنٹ کو, اس سسٹم کو چارج شیٹ کر دیا ہے. لیکن کہانی اصل میں یہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ماجرا کیا ہے. ان کا استعفیٰ جو ہے وہ IG پنجاب کے نام ہے. سبجیکٹ ہے ریزگنیشن فرام پولیس سروس. ریسپیکٹڈ سر, ود اے کانشنس weighed down by the stark realities of service. یعنی اس محکمے میں جو پریشر ہے, جو دباؤ ہوتا ہے, اس کی ریالٹیز, ان سب چیزوں کے ساتھ اپنے ضمیر کی آواز پہ فیصلہ, I hereby tender my resignation from the police service of Pakistan having commanded. اب وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اس عہدے پر کام کیا, یہ بڑے کیس کیے, 9 مئی کیا, اس کے بعد میں نے بڑی چیزیں کی, DIG ایڈمن لاہور بھی رہا. I have upheld my oath with unyielding resolve, often at great personal cost, which has left me grappling with many unanswered questions, creating the unsettling internal. اب دیکھیں آپ, یعنی اندرونی پریشر وغیرہ کیا نہیں تھا عمران کشور صاحب پہ. کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ کہ عمران کشور صاحب جو ہیں ان کی پروموشن ڈیو تھی ان کے مطابق, اور ان کے کولیگز بھی کہتے ہیں کہ ڈیو تھی. یعنی ان سے 2 بیچ جونیئر جو لوگ تھے ان کی پروموشن ہو گئی, ان کی پروموشن نہیں ہوئی. انہیں شکوہ یہ تھا کہ مجھے نظر انداز کیا گیا ہے, میں نے اپنی ڈیوٹی بڑی اچھی انجام دی ہے, مجھے نظر انداز کیا گیا ہے, اس لیے میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں. عمران کشور صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے. یہ ان کا استعفیٰ ہے. اور یہ نظر انداز کی جانے کی کہانی ایک بار نہیں, پروموشن بورڈ میں 2 بار ان کی شکایت ہے. وگرنہ یہ جو 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف والے اس استعفے کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں. کیا کیا عمران کشور صاحب نے؟ عمران خان صاحب کے گھر کا گیٹ جو توڑنے پولیس ٹیم گئی اس کی سربراہی انہوں نے کی. عمران خان کے گھر پر جو آرڈرز تھے, جہاں وہ عمران خان صاحب لے کر بیٹھے تھے نا اپنے سامنے شیل لے کر الجزیرہ پہ انٹرویو دیتے ہوئے, وہ دن اسلام آباد پولیس والی ٹیم کی مدد, سب چیزیں یہ موجود ہوتے تھے. اور عمران کشور صاحب نے اس کے علاوہ عمران خان کی ہم گرفتاری کے لیے گئے, مختلف مواقع پہ اندر گئے, راکھ, پیالہ, جن, یہ تمام چیزیں یہ کر چکے تھے. تو جو غیر سیاسی طاقتوں کی درمیان میں محسن نقوی کی پنجاب حکومت کی, اس پنجاب حکومت کی جو مدد تھی وہ مدد انہوں نے کی ہے. یہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا سے کہا, میں نے کہا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑا ضمیر کی آواز اور نہ جانے کیا کچھ, حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے بڑی مدد کی ہے غیر سیاسی طاقتوں کی. پاکستان تحریک انصاف کو 9 مئی کے حوالے سے JIT کے سربراہ دبانے میں, زیادتیاں کرنے میں, ان کا الزام یہ ہے عمران کشور صاحب پہ کہ انہوں نے بڑی مدد کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. عمران کشور صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے بعض لوگ بڑی ویلیو دے رہے تھے, تو زیادتی کر رہے ہیں وہ لوگ بھی. عمران کشور صاحب کے استعفے کی حقیقت یہ ہے کہ انہیں اندر پرابلم یہ تھی کہ میری ترقی ڈیو ہے, مجھے ترقی کیوں نہیں دے رہے. دیٹس اٹ, اس سے زیادہ کوئی کہانی نہیں ہے. تو بہت بڑی چیز بنا کر ان کے استعفے کو پیش کیا جا رہا ہے.
ایسا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک ہمارے سامنے فوٹیج آئی لاہور میں، ایک انڈر پاس کی، کنال روڈ پر۔ وہاں ہم نے دیکھا ایک وائٹ گاڑی ہے، پیچھے دور تک ٹریفک ہے، ویگو ڈالے ہیں، V8 ہے، وہ جو لینڈ کروزر کلچر ہوتا ہے، طاقت کا مظاہرہ سڑک پر، سڑک میرے باپ کی، وہی طاقت کا مظاہرہ تھا، اور ایک شخص ایک وائٹ گاڑی میں وہ بھڑ گیا۔ اب اس شخص کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ وہ بندہ ہے، یہ جو بندہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہوا کیا، یعنی روڈ ریج تھا، روڈ ریج میں پھر اس کی گاڑی پر گولی بھی چلائی گئی، اس کی گاڑی کو بعد میں اس کو مارا پیٹا گیا سڑک پر، لیکن یہ بھڑ گیا، سامنے جو اسلحہ بردار گارڈز تھے ان کے باوجود بھڑ گیا۔ لوگوں نے بڑا بہادر قرار دیا اس کو، سوشل میڈیا پہ بڑی تفریح چل رہی تھی کہ جس کو لوگ بہادر قرار دے رہے ہیں اس کا نام عمران ہے، یہ بہادر قرار دیا جانے والا عمران ہے۔ ویسے عمران نے بھی اپنے سیاسی مخالفین کو بڑی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ جو عمران تھا اس کے سامنے ڈھیروں لوگ تھے، سب کے پاس طاقت تھی، سب کے پاس اسلحات تھے، سب کے پاس وردیاں تھیں، وردیاں پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز والی تھیں لیکن وردیاں تھیں، سب کے پاس ڈالے تھے، اور ان ڈالوں کے باوجود عمران ڈٹ گیا۔ اور عمران جو ہے اس نے ایک گارڈ کو پکڑ لیا، دوسرے گارڈ کو پکڑ لیا، وہ اپنا ڈالے میں کلاشنکوف وہ سب چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ ایک اکیلا شہری اس طرح سے پیچھے پڑ گیا، کوئی قابل ستائش بات نہیں ہے۔ یہ جو ویگو ڈالوں کا کلچر ہے، اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں بے رحم لوگ ہوتے ہیں، موسٹلی یہ طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں، نہیں پتہ چلتا کیا ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر روڈ ریج ہو گیا، کوئی زیادتی ہوئی ہے، پولیس کو انفارم کریں، سوشل میڈیا کا استعمال کریں، اپنی آواز حکام بالا تک پہنچائیں، لیکن اس طرح کے جتھوں سے الجھنا نہیں چاہیے۔ یو نیور نو کہ کیا ہو جائے۔ تو بہادری کی تعریف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کر دیا بھائی نے موقع پر، لیکن ایسے لوگوں سے الجھنے والا کام کہ میں دیکھتا ہوں اور میں گن کی پرواہ نہیں کرتا، مار گولی، انہوں نے یہ کیا بھی، مجھے گولی مار، تو یہ سب کچھ ہوا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال بڑی تعریف ہو رہی تھی ان صاحب کی، تو ہماری پولیس جو ہے وہ اس نے بعد میں 4 بندے گرفتار بھی کر لیے اس میں، اور ان 4 بندوں کو میں دیکھ رہا تھا بغیر ہتھ کڑی کے لے کر کھڑے ہوئے تھے اطمینان سے، ایسا لگ رہا تھا اگر ان میں ایک بندہ سر جھکا کے شرمندہ نہ ہونا تو ایسا لگ رہا تھا دوستوں کی پارٹی ہے، کھانا وانا کھا کے باہر نکلیں، چلو ایک سیلفی لے لیتے ہیں، اتنا کول ڈوڈ والا ماحول تھا وہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سین ایسا تھا کہ پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ اس سے پہلے ہم نے کراچی میں دیکھا، اس سے پہلے ہم اسلام آباد میں دیکھ چکے، وہ خواتین کے ساتھ واقعہ ہوا اس میں دیکھ چکے۔ تو یہ بار بار چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لینڈ کروزر ہو گئی، فارچونر ہو گئی، ویگو ڈالا ہو گیا، اس کے بعد رینج روور ہو گئی، یا بندوں کے پاس جو تھے وہ گارڈز تھے اور انہوں نے سامنے والوں کو کوٹا، سڑک پہ اتر کے اپنی گاڑی پیچھے کی اور اس سے بھی ہٹ کیا، پھر اس کے بعد مجبوراً تھانے میں صلح ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ سامنے والی پارٹی بڑی ہوتی ہے، پولیس وغیرہ کارروائی کرے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اس روڈ ریج میں ہوا تھا، یہاں 4 بندے گرفتار ہو چکے ہیں۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ گرفتاری ہو گئی ہے، آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ شہری جو ہیں وہ ایسے مواقع پہ سامنے والوں کو دیکھ کے کئی دفعہ یہ کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، ہمارے یہاں سسٹم کوئی سپورٹ تھوڑی دیتا ہے کہ اس بندے کو پھر وہ پوری طرح سے سپورٹ دے گا، تو ٹھیک کرتے ہیں جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ بعد میں صلح کر لیتے ہیں۔ ہمارا سسٹم سپورٹ نہیں کرتا، اس لیے مجبوری ہوتی ہے کہ لوگ صلح کر لیں۔ اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کی تقریر، خواجہ آصف صاحب کی تقریر کے کچھ حصے وائرل ہو رہے ہیں اب بھی، جو انہوں نے کی ایوان میں تانے دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف والوں کو، اور کہنے لگے ہمیں فارم 47 کا تانا وہ لوگ دینے جو خود مارشل لاء کی پیداوار ہے۔ خواجہ صاحب خدا کا خوف کریں، میاں نواز شریف صاحب کو آپ لوگ کتنی بار سوشل میڈیا پر یوٹیوبرز کے ہاتھوں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹوں کے ہاتھوں، صحافیوں کے ہاتھوں کتنی بار آپ نشانہ بنوائیں گے؟ جان بوجھ کے کرتے ہیں آپ یہ، یعنی میاں صاحب جنرل جیلانی کے ذریعے جمہوریت کی نرسری میں لگائے گئے وہ پودے جو کبھی جمہوری تناور درخت نہیں بن سکے، 3 بار وزیر اعظم بن گئے، لیکن اب بھی میاں صاحب پر تانا، الزام۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میاں صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی ہوئی ہے، ایک انٹرویو دینے کے برابر نہیں ہے میاں صاحب، ایک صحافیوں کی گیدرنگ میں بیٹھنے کے برابر نہیں ہے میاں صاحب۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا مارشل لاء کی پیداوار، جنرل ضیاء الحق کے پیچھے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے میاں صاحب، ایسے۔ میاں صاحب جو ہیں ان کی آواز نہیں نکلتی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں مارشل لاء کی پیداوار، جس عمران خان کو آپ کہتے ہیں نا پی ٹی آئی والوں کو مارشل لاء کی پیداوار، جنرل باجوہ کہتا ہے میں ان سے کہتا رہا عثمان بزدار بدلو، انہوں نے نہیں بدلا۔ وہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کو پرابلم یہی ہے کہ ہماری بات نہیں مانتا، سب نے مان لی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں مارشل لاء کی پیداوار۔ تو آپ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، آپ کے اپنے والد محترم
जनरल ज़िया की काबीना में शामिल थे, मजलिस शूरा में। तो आप ये ताने देते हुए आप लोग, मैंने पहले भी कहा आप लोग अच्छे ही नहीं लगते। आप लोग बात कर लिया करें सीधी सीधी कि जी हमारी इस वक्त हुकूमत ये कर रही है, और वो जो मियाँ साहब करते हैं ना 13 से 17 शाहिद खाकान अब्बासी के दिन भी निकाल देते हैं। आप लोग ये बातें कर लिया करें, उसमें भी आपके नंबर्स टेम्पर्ड नंबर्स, जालसाजी वाले काम, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बात करनी तो ये कर लिया करें हम लोग। इससे आगे जब आप जाते हैं ना और दूसरों को ताना देते हैं जमहूरियत का, यानी आपने जनरल बाजवा को फोन किया था इलेक्शन नाइट 18 के इलेक्शन में, और फिर उसके बाद आप जीते थे। यहां रेहाना इम्तियाज डार साहिबा के फॉर्म 45 वो गवाही है सीधी सीधी कि आप इलेक्शन हार चुके। आप ताने देते हैं मार्शल लॉ के, मतलब इस मुल्क में तो जिनके साथ आप बैठे हुए हैं वो अयूब खान को डैडी कहते थे, तो आप लोग ये ताने दे। और इस वक्त क्या आपकी हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब वो गाड़ी की पिछली सीट पे, गाड़ी की सीटों के दरमियान, गाड़ी के ट्रंक में, ये तो आप लोगों की कहानियां मशहूर हैं। उसके बाद आप लोग ये बातें करते हैं। आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप लोगों को जहर लगने लगते हैं। लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते आपको। वो जो है ना मशहूर कॉमेडियन का जुमला, आप हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, वो वाली हालत हो जाती है आप लोगों की। आखिरी चीज, ये जो हुकूमत ने काम किया है नया सोलर लगवाने वालों के साथ, ये जो सोलर लगवाने वाले हैं इनकी जो बिजली होती है वो जब सिस्टम में वापस जाती है तो वो खरीदी जाती है 27 रुपये फी यूनिट पे। यानी बंदा एक बड़े घर पर अगर 500 गज वाला घर है तो वो जो सिस्टम लगवाता है वो 35-40 लाख रुपए में कुछ अर्सा पहले लग रहा था, अब बड़ा सस्ता हुआ है। अब मुझे नहीं पता आपका रेट क्या है, लेकिन बड़ा सस्ता हुआ है अब वो सब कुछ। तो अब आप लोगों ने ये किया कि चूंकि सस्ता होने पे लोगों ने बड़ी तादाद में सोलर लगवा लिया है, तो जो नॉन सोलर वाले सार्फिन है उन पे बोझ बहुत पड़ रहा है, क्योंकि सिस्टम को एक कॉस्ट तो निकालनी है। तो अब आप लोगों ने वो जो सोलर वालों से आप यूनिट खरीदते थे 27 रुपए का, उसकी कीमत कर दी है 10 रुपए। तो अभी तो सबको मजा आएगा, अभी गर्मियां आएंगी, बिल आएंगे। ये जो आप लोग कह रहे हैं ना कि कीमत में कमी होगी 3 से 4 रुपए, 6 से 7 रुपए, ये हो भी जाए तो आप लोग 16 रुपए का यूनिट 60 रुपए से ऊपर ले गए। उसके बाद कभी बिजली की जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उसकी वजह से कोई थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, वगरना आम आदमी को यहां से पकड़ा हुआ इन बिलों ने, यहां से सांस भी नहीं ले पा रहा वो। और उसके बाद अब आप लोगों ने सोलर वालों के साथ ये किया है। अभी गर्मियां आएंगी, लाहौर में, बाकी मुल्क के हिस्सों में अभी तो एसी नहीं ऑन हुए, कराची में एसी काफी दिनों से ऑन हो चुके। कराची वालों को अभी से मजे आना शुरू हो गए, अब सबको मजे आएंगे, लोगों को लग पता जाएगा कि उनके साथ हो क्या रहा है। आखिर में तफसीलात, ये जो हमारे प्यारे सियासतदान हैं, किसी के फेवरेट मियाँ नवाज शरीफ, किसी की आवाज़ मरियम नवाज, किसी को मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी पसंद है, और इमरान खान साहब सबसे बड़ी तादाद में लोगों की चॉइस है। इन लोगों ने जो साल 2023 में इनकम टैक्स जमा कराया उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। ये जाहिर है कि मेरे और आपके इंटरेस्ट की चीज़ें, जब हम पे टैक्स इतना लाद दिया गया हुकूमत की जानिब से, तो आम इंतखाबात 2024 के नामजदगी फॉर्म्स में पेश किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तानी सियासतदानों की जानिब से साल 2023 में अदा करदा इनकम टैक्स की तफसीलात। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने साल 2023 में इनकम टैक्स जमा कराया 82,000 रुपये, जबकि इमरान खान साहब ने 32 लाख रुपए इनकम टैक्स अदा किया। 82,000 रुपये मियाँ नवाज शरीफ का, 32 लाख रुपए इमरान खान साहब का। इसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा 1,17,000 रुपये मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इनकम टैक्स है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इनकम टैक्स है 58 लाख रुपए। हमजा शहबाज साहब, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, महर बिजनेस ट्रांजैक्शन है। वो जो मकसूद चपड़ासी वाले इनके अकाउंट में पैसे आए वो कहते थे बिजनेस ट्रांजैक्शन है। हमजा शहबाज साहब ने टैक्स जमा कराया 1,39,000 रुपए। असद कैसर साहब, इन्होंने टैक्स जमा कराया 15,70,000 रुपए। अयाज सादिक साहब 15 लाख रुपए। अताउल्लाह तारड़ साहब, वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़, 3,56,000 रुपए। अलीम खान साहब, इनके पास जहाज भी हैं, समा भी है, बहुत बड़ा रियल एस्टेट का इनका बिजनेस है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं इनके। अलीम खान साहब ने टैक्स जमा कराया 2,10,00,000 रुपए। हनीफ अब्बासी साहब, ये अब रेलवे के वजीर हैं, एफिड्रीन केस में गिरफ्तार भी हुए थे, फिर रिहाई हुई थी। हनीफ अब्बासी साहब ने 44 लाख रुपए इनकम टैक्स जमा कराया। लतीफ खोसा साहब, पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली, बहुत बड़े वकील हैं, बड़े केस, बड़ी फीस। लतीफ खोसा साहब ने टैक्स जमा कराया
15 लाख रुपए ये हमारे इन नुमाइंदों का अदा करदा टैक्स है जिन्हें हम फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं। और ये जब हमारा टैक्स होता है ना, जो अभी स्लैब्स बढ़े हैं उसकी बात होती है तो ये उसके फैसले करते हैं। इनमें से बाज का टैक्स, इनकी आमदनी, इनका लाइफ स्टाइल, सब चीजें आप देखें तो शर्मनाक हद तक कम है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।